لکم الدار الآخرہ۔ اچھا جو مومن ہوتا ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ زندگی کے لمحات صرف اس لیے گزار رہا ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس ملاقات کی تیاری میں یہ لمحات گزاروں گا۔ تو جب اسے کہا جائے نا کہ چلو بھائی موت آنے والی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب تیاریوں کے ٹائم ختم ہو گئے، اب ملاقات شروع ہونے والی ہے۔ تو قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے خالص، اللہ کے ہاں خالص تمہارا ہی ہے، تنہا تمہارا ہے، من دون الناس، اور لوگوں کو نہیں ملے گا، جس طرح کہ تم کہتے ہو بس سچے ہم ہی ہیں، ہم بھی خلاف شدہ لوگ ہیں، صرف فتمنوا الموت، تم مرنے کے آرزو کرو نا کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ ہم بڑے نیک پاک لوگ ہیں، ہم وہاں آنا چاہتے ہیں جو اصلی زندگی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو کہ سب سے بڑے مومن ہم ہیں، لن یتمنوہ ابدا، اے میرے پیغمبر، اور ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے کبھی بھی۔ کیوں جی؟ ان کو اندر تو پتہ ہے نا کہ بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، انہوں نے کیا کرتوت کر رکھے ہیں، ان کو تو کم از کم اس بات کا پتہ ہے۔ لہذا یہ سارے کے سارے پیچھے بھی ذکر ہوئے انعامات اللہ کرتے گئے، اور ان کے کرتوت بھی اللہ نے دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ آگے ہمارے لیے کیا تیار پڑا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، جنہوں نے ظلم کیے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ یہاں پر بے شک یہ کہتے رہے ہمارے دل بڑے خلاف شدہ ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، موت تو درکنار، البتہ تو پائے گا ان کو احرص الناس علی حیاۃ، بہت زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص۔ مشرک تو ایسے ہیں نا کہ وہ قیامت کو تو کم از کم نہیں مانتے، زندگی پر ان کو زیادہ حریص ہونا چاہیے۔ یہ ظالم قیامت کو ماننے کے باوجود زندگی کے بڑے حریص ہیں، اس لیے جی یہودی اور عیسائی اور کفار یہ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، اس لیے لفظ جہاد آ جائے نا ان کے سامنے، ان کی نسلیں ہی ڈر جاتی ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ اللہ کریم ان کے دل کی رپورٹ دے رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ عمر پائے 1000 سال۔ ان میں سے ہر بندہ دوائیاں اور کوششیں اور محنتیں اور دم درود اور منتر سارے اسی بات کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی لمبی زندگی ہو جائے، جبکہ مومن کہتے ہیں ہمارے چند لمحے یہ تیاری کے ہیں، ہم نے اصل جینے ہی نہیں ہے یہاں، ہم نے اصل آخرت کی طرف جانا ہے جو ہمارا اصلی گھر ہے جنت۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اچھا ان سے پوچھو بے وقوف ہو، تمہیں جتنی بھی عمر مل جائے کیا یہ عمر کا زیادہ مل جانا گناہوں سے عذاب سے بچا لے گا تمہیں؟ ما هو بمزحزحہ، اور تمہیں اور ان کو نہیں بچانے والا من العذاب، عذاب سے، عمر کا اس قدر جینا، ان یعمر اس قدر جینا عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کام کرتے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے تمہارے کرتوت جتنے بھی ہیں، اس عمر کو جتنا بھی زیادہ کیا جائے تو کرتوت تو ان کے وہی رہیں گے نا۔ یہ بڑا لمبا جواب تھا۔ قل من کان عدوا لی، ایک چیز آئی تھی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ میری نعمتیں یاد کرو، دوسری چیز تھی کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پھر تیسری چوتھی پانچویں چیز یہ ہر آیت کے شروع میں ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یہ 7 چیزیں۔ اب ان 7 چیزوں میں سے پہلی چیز انعام تھی، تو وہ آیت نمبر 73 تک، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک تک، وہ انعام کی باتوں پر وہ مرتب ہوئی آیت نمبر 73 تک، یعنی 12 انعام کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد تھا اوفوا بعہدی، میرے معاہدے پورے کرنا۔ تو اب اس دوسری بات پر ثم قست قلوبکم من بعد ذلک سے لے کر آیت نمبر یعنی 74 سے لے کر آیت نمبر 99 تک یہ مرتب ہوگا اوفوا بعہدی پر، کیونکہ انہوں نے معاہدہ پورا نہیں کیا تو اس کے بعد سلسلہ زجرات کا شروع ہوا، یعنی 7 چیزوں میں سے پہلی چیز انعام تھی، اور آگے جو 6 چیزیں ہیں ہر آیت کے اندر ایک بات اللہ نے ان سے فرمائی تھی، وہ چونکہ انہوں نے پوری نہیں کی تھی تو ہر آیت کے مقابلے میں ان پر زجر آئے گا، اور زجر بڑے تفصیلی ہوں گے، تو یوں 6 زجرات کا لمبا سلسلہ آنے والا ہے۔ ثم قست قلوبکم آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 99 تک زجر اول تھا، پہلا زجر،
اور اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس زجر کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں. اور بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ زجر ثانی ہے. پچھلی بات پر زجر یعنی دوسری بات یہ تھی کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. یہ پہلے یا بنی اسرائیل کے اندر گزرا تھا نا. تو اب اس کے نہ ماننے کی وجہ سے، ایمان بالکتاب کے نہ کرنے کی وجہ سے دوسرا زجر آیا، اور یہ زجر چلے گا آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 103 تک. یہ زجر ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلا جو یا بنی اسرائیل والا رکوع تھا اس کے اندر جو 5 باتیں تفصیلی تھیں، اور ایک بات انعام کی اور ایک بات جو ہے معاہدے کی، یوں 7 چیزیں بنی تھیں. تو وہ جو ہے عبادات کی تفصیلات تھیں. اب وہ ایک رکوع گویا متن ہے، اور باقی آگے جو ہے تقریباً یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض تک ہم جائیں گے انشاءاللہ. یہ سارا کا سارا اس ایک رکوع کی شرح ہے. تو اب اس ایک رکوع کے اندر کیا بیان ہوا؟ انعامات، تو 12 انعامات کی تفصیل آ گئی. معاہدہ، تو معاہدے کے انکار پر زجر، یہ آیت نمبر 74 سے لے کر 99 تک. اور دوسرا ایمان بالکتاب کا حکم تھا، تو اس کے انکار کی وجہ سے اب واتبعوا ما تتلو الشیاطین، گویا آمنوا بما انزلت والی آیت ایک متن ہے، اور بئس ما اشتروا سے لے کر آیت نمبر 103 تک اس کی شرح ہے. تو یوں ہر آیت کی شرح اس اگلے رکوعات میں آئے گی. تو یاد رکھنا ہم یہ زجر آدھا پڑھ چکے ہیں. بئس ما اشتروا بہ انفسہم پر آپ نے لکھنا ہے زجر 2، دوسرا زجر. اچھا، اس زجر کے اندر کیا ہوں گی؟ اس کے اندر خبائث منکرین کی خباثات کا تذکرہ ہوگا جو کتاب اللہ کے منکر ہیں. اس میں سے پہلی ہم پڑھ چکے بغیم بینہم، بئس ما اشتروا، آیت نمبر 90 کے اندر بئس ما اشتروا بانفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ جو منکرین ہوتے ہیں ان کی پہلی خباثت کیا ہے کہ ضد و بغاوت. اگر وہ ضد و بغاوت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کتاب اللہ کے حامل بن سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ان کی ضد اور بغاوت ہوتی ہے. اور دوسری خباثت فباؤوا بغضب علی غضب، کہ اللہ کے غضب کے یہ مستحق بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کے غصے کو بلانے والے ہوتے ہیں، یعنی مغضوب. یہ ان کی خباثت ہے، مغضوب ہونا. اور تیسری خباثت یہ بھی آپ نے پڑھی تھی آیت قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، آیت نمبر 94 کے اندر، کہ حریص دنیا کے یہ حریص ہوتے ہیں. یہ منکرین کتاب جو ہوتے ہیں ان کی خباثت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے لالچی اور حریص ہوتے ہیں. اور اب ہم نے پڑھنا ہے یہاں سے آیت نمبر 97 سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس کے اندر خبائث کے ساتھ ساتھ قول باطل بھی آیا تھا. آیت نمبر 91 کے اندر قول باطل تھا. اس قول باطل کے جوابات بھی چل رہے ہیں. تو اس قول باطل کے پہلا جواب یہ تھا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، دوسرا جواب یہ تھا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تیسرا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور چوتھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پانچواں جواب قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً. اب قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، یہ چھٹا جواب ہے اور یہ آخری جواب ہے اس سوال کا. اب یہ چھٹا جواب بھی ہے، لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر 3 دفعہ قل کا تذکرہ ہے. قل فلم تقتلون، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، قل من کان عدوا لجبریل. یہ جو قل والے جواب ہوں گے یہ الزامی جواب پر مشتمل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو جواب ہوں گے وہ تحقیقی جواب پر مشتمل ہوں گے. یعنی 6 جواب ہیں نا، تو 3 جواب الزامی اور 3 جواب تحقیقی. تحقیقی جواب وہ الحق مصدقا لما معهم، الزامی جواب قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کیا انبیاء کو قتل کرنا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ بھی تمہاری تورات میں لکھا تھا. اور اسی طرح قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، الزامی جواب ہے کہ اگر واقعی تم اتنے سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، تمہیں آخرت کی ملاقات کا تو شوق ہونا چاہیے. اور اب قل من کان عدوا لجبریل، یہ بھی ان کا الزامی جواب ہے، اور ویسے الزامی جواب تو تیسرا ہے، ویسے آخری اور چھٹا جواب ہے قل من کان عدوا لجبریل. یہ کیا مطلب ہے جی میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے ان میں سے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے، یہ جو ہے کوئی کتاب اللہ کی دشمنی، کتاب اللہ کا انکار، یوں سمجھو تمہیں سیدنا جبریل امین سے دشمنی ہے.
یہ الزام ان پر لائے گا کہ تمہاری تو جبرائیل امین سے وہ چونکہ قرآن نازل کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی ہے، صرف اس کے ساتھ نہیں، پھر تو جبرائیل کے جتنے بھی ساتھ ملائکہ ہیں ان کے ساتھ بھی دشمنی ہے، پھر صرف اسی کے ساتھ نہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسولوں پر جبرائیل امین آتے گئے تو پھر ساروں کے ساتھ دشمنی ہے، پھر صرف انہی کے ساتھ نہیں، پھر جبرائیل تو اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، پھر تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو یہ ترتیب لگی الزام جواب کی۔ اب براہ راست جو ہے یہود جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے اعتقاداً دشمن ہو یا نہ ہو، یہ الزام ضرور ان پر عائد ہوتا ہے۔ البتہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جب صحابیت کے شرف سے، اسلام کے شرف سے مالا مال ہوئے تو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا جبرائیل کے ساتھ بڑی دشمنی کرتے ہیں یہودی، تو اب یہ بھی 7 آیت کا الزام بھی ان پر واقعی صادق بھی آ رہا ہے اس اعتبار کے ساتھ، ان کے عقیدے کے اعتبار سے۔ قل من کان عدوا لجبریل، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر کہ جو ہے جبرائیل کا دشمن، جب انہیں کہا جائے نا کہ کتاب اللہ کو مانو تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، تو ان کو کہو اس کا مطلب ہے جبرائیل پھر تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے نا، کہ صرف تمہاری کتاب کے علاوہ دوسری کتابیں بھی لے کر آ رہا ہے۔ تو من کان عدوا لجبریل، کون ہے جبرائیل کا دشمن؟ کون ہے جبرائیل کا دشمن؟ جو بھی ہے جبرائیل کا دشمن تو یہ سنیں کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو کہ اس نے تو اتارا ہے اللہ کی کلام کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے ہو ضمیر سے مرجع اللہ کی کلام، ما انزل اللہ مراد ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، سچا بتلانے والا ہے اس کلام کو جو اس سے پہلے ہے، ما بین یدی جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور راہ دکھاتا ہے، وہ بشرا اور خوشخبریاں سناتا ہے ایمان والوں کو، یعنی جو اس کی وحی کا خلاصہ ہے، اس کی وحی کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، تو گویا وہی تصدیق کر رہا ہے، وہی رہنمائی کر رہا ہے، وہی تمہیں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ بالاصل تو یہ کتاب اللہ کی صفات ہیں، اور چونکہ جبرائیل امین کتاب اللہ کو بیان کر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارتے ہیں، تو گویا یہ ان کے ساتھ دشمنی کرنا، کتاب اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، جبرائیل امین کے ساتھ دشمنی کرنا تمہارا بالکل فضول اور غیر معقول ہوا، کیونکہ ان کے اندر تو یہ صفات ہے، مصدقاً ہدن و بشرا۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا، جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، کیونکہ اللہ کتاب نازل کر رہا ہے، حکم دیتا ہے، و ملائکتہ اور فرشتوں کا، کیونکہ فرشتے اللہ کے امر سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ورسولی اور اس کے پیغمبروں کا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے حکم کو نافذ اور کرنے والے اور سنانے والے ہیں، وہ جبریلا کیونکہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر وحی لاتے ہیں، وہ میکالا اور سیدنا میکائیل علیہ السلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امور تکوینیہ یعنی کائنات کے امور کو بجا لانے والے ہوتے ہیں، ان کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر تو تمہیں انسانوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، تو جو بھی ان کا دشمن ہو کہ آج میکائیل نے یہ کام کیوں کر دیا، آج کہیں سے اللہ کے امر سے بارش کو نافذ کر دیا، آج آندھی کو کیوں، یہ جو دشمنیاں کر رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ یاد رکھنا یہ الزام ہے کہ اللہ بھی تم سب کا دشمن ہے، اور آپ یہ بھی دیکھنا کہ چونکہ ہم نے بتایا نا کہ وہ ایک رکوع کے اندر جو آیت آ رہی ہے نا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور پہلے یا بنی اسرائیل کے اندر، تو اس آیت کی یہ شرح ہے، یہ والا زجر، تو اس آیت کے اندر 3 باتیں تھیں نا، کون سی؟ آمنوا بما انزلت ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا تکونوا اول کافر بہ بھی آیا تھا نا، اب ذرا اس کے الفاظ کے اوپر یہ ترتب ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور کافر کون ہیں ان کی خبائث پھر چل رہی ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ تسلی بھی ہے اور بیان خباثت منکرین بھی ہے، اور یہ جواب کے اوپر تسلی آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر تسلی رکھیں، آپ کی طرف جو کتاب کو نازل کیا گیا ہے نا وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، البتہ تحقیق ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف آیات کو، بینات جو خود روشن ہیں، جن کا انکار بنتا ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی مدلل انکار کرنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا، جو اتنی روشن ہے، مدلل ہے۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، تو اس کا انکار صرف کافر ہی کریں گے،
نہیں انکار کریں گے اس کا مگر فاسق، فاسق ہی اس کا انکار کریں گے، یعنی اندر کا جو بےمان ہونا، یہ چوتھی خباثت ہے، جو اندر کا بےمان ہو، فسق و فجور اس کی عادت ہو، تو وہ قرآن کی طرف اصل میں نہیں آتا، اسے قرآن کا انکار ہی اچھا لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہ ان منکرین قرآن کی خباثت نمبر 5، ناقضین عہد، کہ جب بھی کوئی باندھتے ہیں معاہدہ تو پھینک دیتا ہے ایک جماعت ان میں سے اس معاہدے کو، جب بھی یہ کوئی باندھیں گے معاہدہ تو ایک جماعت ان میں سے پھینک دے گی، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر، یہ ایک نہیں بلکہ اکثر یقین ہی نہیں کرتے، ایک جماعت پھر پھینک دے گی اور دشمن بن جائے گی، اور اکثر تو یقین ہی نہیں کریں گے، سائڈ پر اور کنارے پر ہو جائیں گے، حالانکہ یہ معاہدے کر چکے ہیں۔ معاہدہ یہ تھا نا کہ ایمان بما انزل اللہ کرنا ہے، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لانا ہے، جبکہ اسی کے اندر تورات کے اندر یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری زمانے کے جو نبی آئیں گے ان پر تم نے ایمان لانا ہے، یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ تھا۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا جی؟ یہ اگلی آیت میں جو ہے نا اس کا اشارہ ہے، آیت نمبر 101 میں، کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب پہنچا ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اگرچہ براہ راست الفاظ کے اندر یہ نہیں ہے لیکن اشارہ ہے، اور واقعی تورات کے اندر یہ بات موجود بھی تھی، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ ایک قسم کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے کر آئے ہیں۔ چلو یہ معاہدہ نہ بھی ہوتا، بالفرض یہ تو معاہدہ ہے نا، ہر کتاب اللہ کے اندر یہی معاہدہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سلسلہ پیغمبر اس لیے ختم ہوا کہ اسی کتاب کے اندر اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، تو اسی لیے فرمایا جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے ان میں سے اکثر تو مانتے نہیں ہیں، اور ایک جماعت تو باقاعدہ مخالف بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی جانب سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس رسول کی نشانی یہ تھی کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جن کو کتاب دی گئی تھی نا، اس جماعت میں سے، ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ معاہدے بھی کر رہے ہیں کہ جب بھی آخری نبی آئے گا یا جو بھی نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو جب وہ نبی اپنی کتاب لے آتا ہے، یہ اہل کتاب، اہل علم اپنے آپ کو کہنے والے، کم از کم یہ تو حاملین کتاب اللہ تھے، یہ تو نہ کرتے، تو یہ ان کی چھٹی خباثت ہے جی، عداوت قرآن، کہ جیسے ہی کتاب اللہ آ جاتی ہے نا، کتاب اللہ کے ہر مسئلے کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، ایسے گویا کہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ جانتے بھی ہیں اور کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم معاہدہ کر آئے۔ او جی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اب یہ خباثت نمبر 7 ہے، اشتراب آیات اللہ، بذریعہ سحر، جادو ٹونا، جادو ٹونوں کے ذریعے اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے لیے بیٹھ گئے، یہ خباثت ہے، یعنی منکرین کتاب اللہ اصل میں اپنی دکانیں چمکاتے ہیں، کیا جی، کہ یہ کرتے کیا ہیں، پہلے تو کہتے تھے نا ہمارے بڑے غلاف شدہ دل ہیں اور ہم صرف اپنے اوپر جو نازل ہونے والی کتاب ہے اس کو مانتے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے، اچھا یہ خباثت پھر کیوں ہے کہ پھر اس چیز کے پیچھے کیوں چلے جو شیطانوں نے ملک سلیمان کے اوپر جو پڑی تھی، یہ جی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیچھے ہو لیے، اتباع کی انہوں نے اس علم کی، اس علم کی، تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، یہ شیطان کچھ پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے جی؟ جادو، کفر، اللہ کی نعوذ باللہ انکار، یہ چیزیں جو پڑھتے تھے تو یہ شیطان نے آگے نسب کر دیا اور منسوب کر دیا سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف، نعوذ باللہ، ایسے منتر کچھ ایجاد ہو گئے تھے شیطانوں کی طرف سے جو دشمن تھے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اور اللہ کے پیغمبر تو ان کو باندھ کر رکھتے تھے، جس طرح کے والشیاطین کل بناء وغوار وآخرین مقرنین فی الاصفاد، جس طرح سورہ صاد میں ہے کہ ان کو باندھ کر رکھتے تھے، پھر وہ یہ دشمنی کرتے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بادشاہت پر لوگوں کو منتر سکھاتے،
کہ اور کفار جو تھے ان کے پیچھے چلتے جو دشمن تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، تو ان منتروں کے پیچھے یہ بھی چلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے۔ یعنی ان کی خباثت صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو پھینکتے ہیں، ان کی خباثت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بھی جھوٹ باندھ رہتے ہیں اور شیطانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم تورات کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ تو شیطانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، ان کو کہو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ اس کا مطلب ہے واتبعوا ما تتلو الشیاطین سے مراد وہ منتر ہیں جو شیطان پڑھتے تھے، کیونکہ شیطان جادو پڑھتے تھے نا، تو اس لیے جی جادو ٹونے لوگوں کو شیطان سکھاتے تھے اور منسوب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف کرتے، کیونکہ دشمن تھے نا جی۔ تو اسی طرح ہر علاقے کے اندر، ہر دور کے اندر نبی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے، ضعیف روایتیں، قصے کہانیاں کرنے والے بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہوتے ہیں منافق اور فاسق اور ناقضین عہد، جن کی خباثتیں ابھی آپ نے پڑھی، حریص دنیا، یہ لوگ جو ہے اپنے فائدوں کے لیے منسوب شدہ باتیں، جھوٹی روایتیں مان کر یہ اپنی حب جاہ اور حب مال کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ منکرین کتاب اللہ کی عادت ہر زمانے میں رہی ہے۔ وما کفر سلیمان، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سکھاتے تھے جادو، وما انزل، اور اتباع کی انہوں نے اس علم کی، انزل علی الملکین، جو اترا، جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت جن کا نام ہے، ان کے اوپر جو چیز نازل ہوئی نا یہ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اچھا فرشتوں کے پیچھے جو چیز نازل ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ اگر تو اچھی چیز ہے تو پھر تو چلنا چاہیے، نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم صرف جی تورات کے پیچھے چلتے ہیں، تو فرشتوں پر نازل ہونے والی ایک چیز ایسی تھی جس سے فرشتوں نے منع کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہے، ہم تمہیں آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے اور یہ سچ ہوتا ہے۔ اس چیز کے پیچھے تو انہوں نے چلے جو فرشتوں جس سے منع کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کے پیچھے صرف چلنے والے ہیں، نہ جنا حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی خباثت ہے کہ یہ اشترا بآیات اللہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو پچھلے رکوع میں آیت گزری تھی نا آمنوا بما انزل، تو اس کا تیسرا حصہ یہی تھا، ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا۔ اب یہ تیسرے حصے کا گویا کہ اس آیت کے تیسرے حصے کی شرح شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی وہ فرشتوں پر کیا نازل ہوئی تھی؟ فرمایا جو چیز بھی نازل ہوئی تھی نا، ما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں فرشتے کسی کو بھی، من احد کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، سو کفر نہ کرو، یعنی جو لوگوں کو جادو منتر اور جو سچے دم تھے ان کے فرق کے لیے آئے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ جادو ٹونے جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ شیاطین سکھا رہے ہیں، یہ جادو ہے، یہ منتر ہے، اور جو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھتے تھے یا وہ بتاتے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تذکرے ہوتے تھے یا اچھے الفاظ ہوتے تھے، یہ فرق کرنے کے لیے آئے تھے وہ فرشتے، تاکہ لوگوں پر اللہ کا ایک انعام ہو جائے، تاکہ کتاب اللہ اور شیطان کی باتیں آپس میں کسی طریقے سے عام لوگوں پر بھی نہ مل جل جائے، ان کو ایک دفعہ تنبیہ ہو جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں حدیث پاک میں آیا کہ ہر 100 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد دین کو ضرور بھیجتے ہیں، جن کے اندر اللہ صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ دین کے فلسفے کو جان کر اللہ کے دین کی تجدید کرتا ہے جس کو لوگ خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جب اس طرح خراب کرنے والوں نے خراب کیا، اللہ کے نبی کی تعلیمات اور کفر کو ایک ساتھ ملایا، تو اللہ نے فرشتے نازل کر دیے۔ جی اللہ قادر ہیں، کر سکتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر سمجھاتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں، دھیان کر، یہ کام نہ کر۔ فیتعلمون منہما، پھر یہ سیکھتے تھے ان سے وہ جادو یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی چیزیں وہ سیکھتے تھے۔ حالانکہ فرشتے آ کر بتاتے تھے یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے یہ چیز منتر ہے، اور میاں بیوی کے درمیان عافیتیں کرنے کے لیے یہ چیز دعا ہے اور یہ دم ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے نام آیات، ان کا ورد کرو۔
لیکن وہ وہی چیز سیکھ لیتے تھے فرشتوں سے. اب فرشتہ جو ایک چیز سکھا رہا ہو، مثلا میں جو کسی کو بتاؤں کہ یہ چیز جو جادو ٹونا ہے اور یہ چیز سچ ہے، اب جو کافر بیٹھا ہوگا جس کی یہ خباثت پیچھے آپ نے سنی ہے، جو دنیا کا حریص بھوکا فاسق، وہ تو چاہے گا کہ میں بس یہی منتر سیکھ لوں، میری آگے پیچھے کی باتیں اور ڈرامے نہیں سنے گا. وہ وہی کفر اللہ کے نام کا نعوذ باللہ اللہ کے نام کی طرف منسوب کر کے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے نام کی طرف منسوب کر کے کفر یاد کرتے ہیں، اور یوں کر کے جو ہے جادو ٹونا وہ سیکھ لیتے ہیں. تو وما ہم بزارین بہ من احد، اور وہ کیا مطلب بھائی جادو حقیقی طور پر میاں بیوی کو جدا بھی کر لیتا تھا؟ تو اس کا جواب دیا وما ہم بزارین، اور اس سے وہ نہیں نقصان کر سکتے تھے من احد کسی کا الا باذن اللہ، بغیر حکم اللہ کے. اللہ اگر چاہتے کہ کسی پر امتحان آ جائے بغیر جادو ٹونوں کے بھی اللہ امتحان بھیج دیتے ہیں نا، صحت کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ بیماری بھیج کر. تو اسی طرح ایک قسم کا اللہ کریم کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی تو ہو جاتا، اللہ اجازت نہ دیتے تو ضروری تو نہیں ہے کہ جادو ٹونا جو ہے دنیا کے اندر حاجت روا اور مشکل کشا بن جائے. اگر ایسی بات ہوتی کہ دنیا کے اندر کتنے جادوگر ہیں، وہ تو زمین کے حصوں کو بھی غرق کر دیتے، اور جس طرح بنگال کے جادوگر مشہور ہیں، اگر وہ چاہتے تو اپنے دشمن ممالک کو تباہ و برباد کر دیتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جادو زری کے ذریعے اگر جنات ہی اتنے کام کر لیتے، جنات کا اثر بھی انسانوں پر اس طرح نہیں چلتا. اگر ہوتا تو کوئی مسلمان جن کسی کافر کو یہاں رہنے ہی نہ دیتا، اور کوئی کافر جن کسی مسلمان کو یہاں رہنے ہی نہیں دیتا. تو فرمایا ما ہم بزارین بہ من احد، ان جادو ٹونوں کے ذریعے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو نقصان پہنچے، ہاں اللہ کے اجازت اور حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو فائدہ نہ دیتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس کو اختیار کیا، یعنی اس جادو ٹونے کو جس نے اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جادو کیا ہوتا ہے؟ کفر بآیات اللہ ہوتا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں، رسول اللہ کو گالیاں دینی پڑتی ہیں نعوذ باللہ. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس لیے حکام اسلام کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں بھی جادوگر کو دیکھو اس کو مار ڈالو، کیونکہ یہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں بکتا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جس نے بھی اس چیز کو پسند کیا اس کا کچھ حصہ نہیں ہے آخرت میں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، لو شرو یہ اشتراء کے الفاظ آ رہے ہیں نا، کیونکہ اس آیت کے اندر موجود تھا جس آیت کی شرح چل رہی ہے آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا ولا کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. دیکھو اس کی شرح چل رہی ہے نا، تو اس لیے یہ الفاظ آ گئے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ما شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بیچ دیا. لو کانوا یعلمون، کاش انہیں سمجھ ہوتی. ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے واتقوا، اور کیونکہ اس آیت میں تھا نا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تو اب یہی حکم دیا جا رہا ہے. اگر یہ ایمان لے آتے، آمنوا بما انزلت پر عمل کرتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو بدلہ ہوتا اللہ کے ہاں اس سے بہت بہتر. یہ دنیا کے چند کھوٹے سکے کما رہے ہیں، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا بدلہ تھا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو کوئی سمجھ ہوتی کہ ایمان باللہ والے کتنے دنیا کے اوپر فائق ہو گئے، دنیا آخرت کے کمال انہوں نے حاصل کیے. مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے کتاب اللہ کو لیا، پوری دنیا کے حکمران بن کر چمکے. 50 سال کا دور ہی گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کہ پورے صحابہ کرام دنیا کے سپر پاور حکمران بن گئے تھے. یہ تو دنیا کے کمالات ہیں، آخرت میں تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا. تو یہ جو ہے زجر نمبر 2 یہ ختم ہوا. اس آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 103 تک تھا. وما علینا الا البلاغ. انہوں نے یہ ایجاد کر رکھا تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یہ نعوذ باللہ الہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، انہوں نے پھر یہ جملے درمیان میں داخل کرنے کی کوشش کی. تو کتمان حق اور تلبیس حق کا منظر بھی راعنا سے سمجھ آ گیا، ربط بھی ہو گیا، اور تیسرا زجر بھی شروع ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو نہ کہو تم راعنا کا کلمہ اور کہو تم انظرنا،
انظرنا، اگر یعنی کہنا بھی پڑے تو متبادل جملہ یہ ہے، انظرنا ہماری طرف توجہ کیجیے، واسمعوا اور سنتے بھی رہا کرو تاکہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آؤ جی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ جو کافر ہیں ان کے لیے ہے عذاب دردناک کا جملہ، یعنی نبی کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، کتمان حق اور تلبیس حق، اور اپنی عبادتوں میں، قولی باتوں میں، فعلی باتوں میں بدنی باتیں اللہ کے لیے نہ کرنے والا یہ کافر ہے، اور کافر کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ لہذا تم اپنی قولی باتوں کو صاف رکھنا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم۔ فضیلت امر کی دو فضیلتیں اللہ کریم نے بیان فرما دیں کہ واسمعوا کہ خوب توجہ سے رہا کرو، اور رائنا کا جملہ یہ اس قسم کی چیزیں جو دین میں داخل کر کے جادو ٹونوں کی طرح دین کا حصہ بنا کر نعوذ باللہ کفریات اور شرکیات کفار بنائیں گے نا، تو اس سے تم محتاط رہنا۔ اس امر کے دو فضیلتیں بیان کی اللہ کریم نے کہ یہ امر بہت افضل ہے، خیال کرنا۔ پہلی فضیلت، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم، یہ اتنا خوبصورت امر تمہارے پاس ہم نے بھیجا ہے کہ کافر یہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں یہ دونوں نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تمہارے اوپر کوئی تمہارے رب کی طرف سے نیک بات آ جائے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیک بات، لہذا ہم نے تمہارے پاس خیر اور اچھی بات بھیج دی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، کیوں نہ خاص کرے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہے جو بڑے فضل والا، دین اسلام کے عمدہ قوانین دے کر بہت بڑا فضل تمہیں کر دیا ہے۔ فضیلت امر ہے کہ امر کتنا خوبصورت ہم نے تمہیں دیا۔ دوسری فضیلت، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیها یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها تو لے آتے ہیں اس سے بھی بہتر، او مثلها یا اس جیسی ہوتی ہے، بہتر ہونے میں یا اس جیسی کوئی آیت ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے ایک اجازت والے حکم کو منسوخ کیا ہے، پہلے اجازت تھی رائنا کا جملہ کہتے رہو، لیکن اب ہم نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ اگر کوئی آیت ہم کبھی منسوخ کر دیتے ہیں اس جیسی کوئی اور لے آتے ہیں کیونکہ اب اس کی ضرورت ہے، یا اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں کہ اس زمانے کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے والی بہتر نہیں تھی، نہیں، پہلے والی بہتر تھی وہ اپنے زمانے کے لیے، اس زمانے میں اس سے بھی بہتر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے ڈاکٹر اگر کوئی دوائی تبدیل کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پہلے ڈاکٹر بھول گیا تھا، بلکہ پہلے اسی دوائی کی ضرورت تھی، اب تھوڑی چینجنگ کی ہے کیونکہ اب اس کے لیے یہ بہتر ہے اور پہلے وہی بہتر تھی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها یا بھلا دیں نأتی بخیر منها او مثلها، یہ اللہ کریم نے دعویٰ فرمایا، اور ضروری نہیں کہ اس دعوے کا وقوع قرآن پر ہوا۔ بھئی اللہ نے جو فرمایا ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے منسوخ کی ہیں۔ بھئی اخبار اور چیز ہے اور دعویٰ اور پروگرام ارادہ کرنا اور چیز ہے، یہ وقوع کی خبر تو نہیں ہے نا، لہذا یہ کہنا کہ قرآن ضروری بات ہے کہیں نہ کہیں منسوخ ہوا ہے، اس آیت کو مفہوم بنا لینا اور ضروریات اہل سنت میں سے یہ مفہوم نہیں ہے۔ لہذا قرآن کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، نہ منسوخ التلاوت تو ہے ہی نہیں اور منسوخ الحکم بھی کوئی آیت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جی، قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں، ساری آیتیں، وہ جو بعض مفسرین نے فرمایا نا کہ قرآن کی چند آیات منسوخ ہیں تو وہ تبدیلی حکم کا نام انہوں نے نسخ رکھا ہے، اصل میں نسخ کا مفہوم ان سے پوچھ لے
یعنی پہلے حکم کسی اور نوعیت کا تھا، پھر حکم کسی اور نوعیت کا آ گیا، تو حالانکہ پہلا حکم بھی اپنی کسی نہ کسی صورت میں باقی ہے، تب تبدیلی امر کا نام انہوں نے نسخ رکھ دیا، نوعیت کی تبدیلی کا نام، تو وہ اصطلاحی نسخ ہے۔ حقیقی نسخ کیا وارد ہوا ہے قرآن میں کہ نہیں؟ تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ وارد نہیں ہوا۔ یہ اصل میں اللہ کریم ان کو ڈانٹ کے انداز میں بتا رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ پھر یہ اللہ کا حکم یہ کیسے ہے کہ پہلے ایک چیز شریعت کا حصہ رہی ہے اور پھر شریعت کا حصہ نہیں رہی، پہلے رائنا تھا اب رائنا نہیں کہنے دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیز بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت وہی بہتر ہوتی ہے، یہ فضیلت ہے اللہ کے عمل کی۔ ہم اگر پہلے رائے نہ کا اجازت دیتے رہے تو اس وقت وہی بہتر تھا، اور اب اگر ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو اب یہی بہتر ہے۔ بھائی پہلے کیسے بہتر تھا؟ رائے نہ کا جملہ پہلے بھی تو بری نیت سے بولتے تھے، یہود بری نیت سے بولتے تھے نا، اس جملے کی اجازت دی ہے نا ہم نے، تو ان کی بری نیت باہر نکلی ہے، تو ان کی بری نیت کا پتہ چل گیا، یہود کے کرتوت کا پتہ تمہیں چل گیا کہ اچھا اس قسم کا کرتوت کریں گے، اب پھر ہم حکم تبدیل کر دیں گے یہ کرتوت دکھلا کر۔ دیکھو یہ کرتوت دکھلانا یہ بھی اہم تھا کہ نہ تھا؟ تو پہلے اسی کی اجازت کا ملنا یہ بہتر تھا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اب انظرنا کا جملہ اس سے بہتر کہو یا اس جیسا کہو، دونوں ٹھیک ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو صرف امور کی تبدیل، یہ تو صرف اوامر کی تبدیلی ہے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ تو صرف آیتوں کی تبدیلی ہے، اللہ تو پورے انسانوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہے، انبیاء کے تبدیل کرنے پر قادر ہے، زمین و آسمان کی حکومتیں جو اسی کے پاس ہیں۔ اللہ اپنی عبادت کا امر تبدیل کروا دے، کون سی عبادت اب کرنی ہے کون سی پھر کرنی ہے، یہ اللہ قادر ہے۔ مضمون کے مطابق مانا ہے نہیں کہ اللہ کہے 2 پڑھنی ہے 2 پڑھیں گے، 4 کہے 4 پڑھیں گے، 3 کہے تو 3 پڑھیں گے، جیسے اللہ کا حکم آئے۔ اللہ مالی عبادات کا جیسے بھی حکم کرے۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے ساری سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، دیکھو جی آیت کے اختتام پھر زجر کے عنوان سے ہے، ما لکم من دون اللہ من ولی، سب کچھ میں اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تمہیں اگر مار ڈالے، تمہیں لے جائے، تمہیں تباہ کر دے، اللہ قادر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو مصیبت تکلیف آنے نہ دے، ایسا حمایتی، اور اس لیے اس کا معنی کیا حمایتی، اور نصیر کا معنی مددگار، کہ جو آئی ہوئی تکلیف سے میں آ کر ہٹا دے یا مدد کر دے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، سوال کرتے ہوئے، زبان کی عبادات کی بات ہو رہی ہے نا، سوال کرتے ہوئے، زبان کو چلاتے ہوئے دھیان کے ساتھ دین میں چلانا، کیونکہ یہ تمہاری عبادت شمار ہوتی ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی لفظ تم بولو گے یہ تمہاری عبادت شمار ہوگی، اور دھیان سے اپنی زبان کو چلانا، تمہاری زبان چلانے سے نبی کو تکلیف نہ ہو، یہ خیال کرنا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم، اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، من قبل، اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوال کرتے نعوذ باللہ جو اللہ کے نبی کو کافی تنگی ہوتی اس سے۔ مثلا ابھی آپ پڑھ چکے ہیں ہیل فی ذبح البقرہ، گائے کے ذبح کے معاملے میں ایسے ہیلے سازیاں کرتے کہ اللہ کے پیغمبر بار بار اشارہ کر رہے تھے کرو کام، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرو۔ تو اسی طرح تم نہ کرنا جس طرح بھی تم یہودیوں کے حالات پڑھائے ہو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بھی کفر لے لے ایمان کے بدلے میں، اپنی زبان کے جملے بول کر، پہلے نبی پر ایمان لے آیا تھا
اور اب نبی کو تنگ کر رہا ہے اسی زبان کی وجہ سے، فقد ضل سواء السبیل، سو بھٹک گیا سیدھی راہ کے ساتھ۔ یہ جملے میں اس لیے ساتھ ساتھ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو مضمون کی گرفت پکی ہو۔ دور تفسیر کا مشکل امر یہی ہوتا ہے کہ جملوں اور آیات کے تطابق کو اور روابط کو اتنا برقرار رکھیں کہ مضمون کسی لفظ سے نکلتا ہوا محسوس نہ ہو۔ میں نے جملے ہر آیت کے اندر بولے ہیں بہت سارے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اچھا جی، دو آیتوں کے اندر آپ نے فضیلت امر پڑھا تھا، اور اس آیت کے اندر وَدَّ كَثِيرٌ، ذرا یہ دیکھ لیں یہ واو کے ساتھ آیت شروع ہو رہی ہے یا بغیر واو کے آیت شروع ہو رہی ہے؟ جی بغیر واو کے ہے نا، یہ بدہ جو یہ تو سیغے والی واو ہے، تو یہ آیت بغیر واو کی شروع ہو رہی ہے۔ اب اگر اس کی طرف ہم توجہ کریں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ زجر تو تیسرا چل رہا ہے، کیا تھا زجر تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تو تلبیس حق اور کتمان حق کے ذریعے یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر تو مطلب یہ ہوگا اگر اسی کی شرح ہو رہی ہے، بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں۔ اچھا اگلی آیت تو صاف لگی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اس کے اندر واو کے ساتھ شروع کر کے ان دونوں آیتوں کو ایک کیا۔ اس کا مطلب ہے کتمان حق اور تلبیس حق کے ذریعے بھی کافر تو بناتے ہیں، لیکن عبادات کے اندر رقمیں ڈال کر بھی کافر بنوائیں گے۔ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر تو یہ لگتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ، لگتا ہے مضمون کو نیا شروع ہو رہا ہے۔ جب دیکھا تو واقعی اگلی آیت تھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس پر زجر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کی تم نے عبادت نہ کی تھی۔ کیا شروع ہو رہا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتاب سے یہ زجر نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا یہاں سے زجر نمبر 3 تھا، اور زجر نمبر 3 کس پر ہے؟ عبادات پر، تو اب شروع ہو رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ پر زجر نمبر 3 شروع ہو رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا پر۔ اب سمجھ آ گئی کہ یہ تلبیس حق اور کتمان حق نہ کرو، کیا جی؟ کہ جس طرح کے تلبیس حق اور کتمان حق کیا تھا یہودیوں نے راعنا کا جملہ بول کر، سمجھا جی؟ یہ ہے زجر نمبر 3۔ اور اس سے پہلے جو چل رہا تھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ، اور یہ سارا یہ آمنوا بِمَا أَنزَلْتُ کے ساتھ چل رہا تھا کہ انہوں نے ما انزل اللہ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ کفر الشیاطین اس پر انہوں نے ایمان لایا۔ تو اچھا یہ زجر نمبر 2 کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اب وَدَّ كَثِيرٌ سے زجر نمبر 4 شروع ہو گیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ تمہیں کسی طرح پھیر لیں من بعد ایمانکم کفارا۔ اچھا یہ جو عبادات کرنے والا ہوتا ہے یہ مومن ہوتا ہے، ایمان کے بعد عبادات کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ مومن پر زجر تو آتی نہیں ہے، اقامت صلاۃ جو کر رہا ہوگا، ایتاء زکوٰۃ جو کر رہا ہوگا، اس پر تو زجر آتی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے زجر کا ایک اور انداز
بدنی یا مالی، تو اس وقت کافر پوری کوشش میں ہوں گے تمہاری عبادات کو خراب کرنے کی، لہذا مختلف قسم کے طور طریقے کر کے تمہیں نمازوں سے ہٹائیں گے۔ ہاں جی، یہ جملہ یاد رکھنا، کیونکہ آگے لفظ آ رہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پہلے یہ ختم کر لوں، پھر آپ کو وہ جملہ بتاتا ہوں کہ کافر کس طرح متحرک ہوتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، چاہیں گے کہ بہت سارے اہل کتاب میں سے کاش کہ تمہیں پھیر دے من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفار کافر بنا کر، تمہیں پھیر دے کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، حالانکہ حسد ہوتا بھی دلی ہے، لیکن ان کے اوپر اور زیادہ جملے کو غلیظ تر ان کے لیے بنانے کے لیے بتایا، حسد من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ تم ایمان میں برقرار رہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے ایمان میں خلل ڈال دیں، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے حق، فاعفوا، درگزر کرو، واصفحوا، خیال میں بھی نہ لاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، بدلہ تو لے گا ان سے، تم خیال میں نہ لاؤ، تم درگزر کرو، باقی ان کے ساتھ نپٹے گا اللہ خود، حتیٰ کہ اللہ بھیجے اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کو مٹانا تو درکنار، اللہ تو ہر ایک شے پر قادر ہے، لہذا یہود و نصارہ پوری کوشش کریں گے تم اپنی باتوں کو خراب نہ کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، وہی زجر اسی بات پر ہے نا، تو یہ زجر نمبر 4 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نمازیں قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ چوتھا جملہ تھا، اگرچہ تفصیل عبادت کی 6 زجر ہے نا، 5 تفصیلات عبادت اور ایک اوف بعہدہ پر زجر آیا تھا نا، تو یہ نمبر ہمارا تفصیلات کے پیچھے ہوگا اور زجر کا نمبر آگے ہوگا، تیسری تفصیل عبادت ہے نا، اور زجر نمبر 4 ہے، کیونکہ ایک زجر پہلے آ گیا تھا نا، اوف بعہدہ پر، آ جاؤ جی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، اور قائم رکھو نماز کو، دیتے رہو تم زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، اب ورکعوا مراکین کی تشریح آ گئی، میں نے کہا تھا نا ورکعوا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنا، ورکعوا کا کیا مطلب تھا؟ ہر امر میں جھک جانا، وہ اس کی تشریح آ گئی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے آگے اپنے واسطے، من خیرٍ کوئی بھی بھلائی، تجدوه عند اللہ، اسے پاؤ گے اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے بدن کیا عمل کرتے ہیں، ان کی زبانیں کیا عمل کرتی ہیں، ان کے مال کیا عمل کرتے ہیں، لہذا دھیان کرنا اپنی عبادتوں پر، یہود و نصارہ تمہاری عبادتوں کو خراب کریں گے۔ اور جی توجہ ہو گئی، اب اللہ نے ہمیں تو نہیں ڈانٹا، اعمال کرنے والوں کو ہماری وجہ سے یہود و نصارہ کو پھر ڈانٹ دیا کہ دیکھو عبادتیں تم کرو گے اور وہ پورے کے پورے کام کریں گے تمہاری عبادات کو خراب کرنے کے لیے۔ اچھا جی اب ذرا بتاؤ، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے فرقے نہیں پڑیں گے یہود و نصارہ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہی کے یہ فرقے لاج کر رکھے ہیں یہود و نصارہ نے، کبھی تو براہ راست نماز پر اٹیک ہے، تو کبھی مالی عبادات پر اٹیک ہے، پھر تو ما تقدموا لانفسکم، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ اٹیک ان کا چلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز پر بڑا اہم اٹیک چلے گا، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام نماز میں ترغیبیں جاری، مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی جہالت عام ہوتی جائے گی لوگوں کی نمازیں تبدیل ہوتی جائیں گی، چند یوٹیوبر کی وجہ سے، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرح سے، ان کو محقق اور بڑا اعلیٰ
کردار بنایا جائے گا. کیوں جی؟ علاقے کے علماء سے پہلے متنفر کیا یہود و نصارہ نے، یا علماء نے خود متنفر کیا اپنے آپ سے؟ یہود و نصارہ سے متنفر کیا نا، حرام کھلا کھلا کر جب وہ حرام اتنا کھا لیتا ہے اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کا دل ہی نہیں کرتا. حرام کھانا، حرام پہننا، حرام کرنا. تو پھر یہاں سے متنفر جب ہو گیا، جب ملا اعظم نے خود متنفر کیا، 2 نمبر مولوی بھی پیدا ہو گئے نا. صرف 2 نمبر چائے تو نہیں ہوتی، صرف 2 نمبر پیٹرول تو نہیں ہوتا، 2 نمبر سونا تو نہیں ہوتا. یہ ملا اعظم میں بھی 3 4 6 7 8 9 نمبر پیدا ہو گئے. تو ان لوگوں نے متنفر کیا. اس لیے میں اپنے طلباء پر بڑی شدت کے ساتھ نکیر کرتا رہتا ہوں وہ سارا سال کہ دیکھ ٹوپی ایسے نہ پہنے، لباس ایسے نہ پہنے، رومال یوں نہ لٹکائیں. دیکھیں اپنے وضاحت کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ لوگ تمہیں دیکھ کر فالو کریں، آئیڈیل بنائیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں ایسا تو نہ پڑھ دیں. ایسی آپ نے شکل بنا رکھی ہو. بھائی مونچھ کا خیال کریں، بالوں کا خیال کریں، خوشبو کا خیال کریں. اتنا جو ہے نا آپ نے اپنے زبردست، ضروری تو نہیں ہے کہ وہی ڈیزائن خوبصورت ہو جو آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے. نا جی، ڈیزائن وہ خوبصورت جو دوسروں کو خوبصورت لگتا ہے. تو لہذا یہود و نصارہ تو متنفر کر رہے ہیں، آپ متنفر نہ کریں دین اسلام سے لوگوں کو. چلے جی، یہاں سے متنفر ہو گئے تو آگے کون بیٹھے تھے؟ شیطان. وہ ان کو گمراہ کرنے لگ گئے. لوگ بیچاروں پر نماز خراب ہونے شروع ہو گئی. کیوں جی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو نا جی میرے موبائل کے اندر یہ پوسٹ ہے اور اس پوسٹ پر حدیث لکھی ہے، یہ جی رفع الیدین کی حدیث ہے، یہ جی فلاں ہے. ہم اس کو کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث کہاں سے اٹھائی ہے؟ کہا جی بخاری سے اٹھائی ہے. ہم کہتے ہیں کھولو ذرا وہی بخاری کو. ہم کھولتے ہیں، پڑھ بخاری شریف کے اندر جو روایت لکھی ہے. تو اوپر جو سند لکھی ہوتی ہے نا اس کو تو یوٹیوبر چھیڑتے نہیں ہیں، وہ ساری سند ہٹا کر آگے ترجمہ شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہرنا، یہ روایت تو شروع ہوتی ہے سند سے. یہ جو آگے آپ عربی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں یہ تو اس کا نمبر تو ہے بعد میں. یہ تو بتاؤ امام بخاری نے جو اوپر سند لکھی ہے یہ شو پیس لکھا ہے صرف، اس سند کے اندر کچھ بھی نہیں فرمانا چاہ رہے امام بخاری. آخر کیا فرمانا چاہتے ہیں ہمیں بتاؤ. اچھا، رفع الیدین کے باب میں 2 حدیثیں لائے امام بخاری. کبھی تو باب کے اندر 1 حدیث لاتے ہیں رحمہ اللہ، اور کبھی 2 لاتے ہیں تو کبھی 3. یہ کیوں؟ کیف متفقا 2 لائے ہیں رفع الیدین کے باب میں، یہ کیوں لائے ہیں؟ اور پہلے وہ لائے پھر یہ لائے، اس میں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سند کیا میں حسن لذاتی ہے، صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری ہے، کون سی ہے؟ یہ ہمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آپ کون سی پشتو بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ وہی تھی جس کے لیے ڈاکٹریٹ کی ہے امام بخاری جیسے محدث کبیر نے، اور پھر آپ کو ڈاکٹریٹ کروانی چاہیے، لیکن آپ نے دین یوٹیوبر سے سیکھا. یہود و نصارہ کے روش پر چل کر یونیورسٹیز اور یہ جتنے بھی تعلیمی عصری ادارے ہیں، بیچارے ہمارے مسلمان وہاں داخل ہوتے ہیں. ان کو پہلے مسئلہ سمجھایا گیا تھا کہ پہلے حقوق علم سوچو، کتاب اللہ سے لو. جس چیز کو پڑھانے کے لیے ہائی کوالیفائڈ سٹاف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کو تم نے چھوڑا اور غیر ضروری چیزیں تم نے پڑھی جس کا سفر دنیا سے دنیا تک تھا، بس اس کو تم نے پڑھا. پہلا گناہ تم نے کیا. پھر یہود و نصارہ نے اسلامو فوبیا کے جو کارندے تھے ان کو اپنی یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں لانچ کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. نمازیں پڑھ کر عصر کی نماز پڑھیں گے نا تو ان کے ٹیچر 4 سنتیں بھی پہلے پڑھ کر اٹریکٹیو بنیں گے کہ ان کو اپنی طرف کھینچیں گے، مائل کریں گے کہ یار اصل تو یہ ہے نا، دین کا بڑا ہی درد رکھنے والا ہے. پھر وہ آہستہ سے اسلام کے خلاف انجیکشن ان کے ذہن میں ڈال دے گا. اور یہ باقاعدہ یہ یہود و نصارہ اس طریقے سے تعلیمی اداروں کے ذریعے بھی اپنے فرقے لانچ کر رکھے ہیں انہوں نے، نہ یہ کہ ملا اعظم میں صرف فرقے داخل کر کے. تو یوں پھر ہمارا وہ بچہ بیچارہ خراب ہو جاتا ہے. ایسے ایسے سوال لے کر آتا ہے جس کے جواب کے لیے اس نے یہاں آ کر قرآن و سنت کے سامنے گھنٹوں محنتیں کرنی تھی. پہلے وہ گھنٹوں محنتیں نہیں کرتا، تھوڑا سا سوال اٹھایا اور اس کا جواب وہ کہتا ہے مجھے 2 منٹ میں دیا جائے. پھر اس کا اگرچہ ہم نے طریقہ نکالا ہوا ہے کہ صرف الزامی جواب تک اسے بند رکھیں تاکہ اس کا سوال ٹوٹ جائے، حقیقی جواب کیا ہے اس کے لیے اسے پڑھنا ہوگا. یہ نہیں پڑھے اور بندوں کی کتابیں پڑھے تو ظاہر ہے پھر گمراہ ہوئے. یہاں سے بھی انہوں نے مار کھائی.
کہ دین اسلام سے متنفر ہو کر یا دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے علوم حاصل کیے. پھر وہاں جب گئے تو آگے اسلام بیچنے والے، پھکیاں بیچنے والے اپنے اپنے بیٹھے تھے یوٹیوبرز، پھر ان سے انہوں نے اسلام پڑھنا شروع کیا. یوں جا کر کے پہلی ترغیب نماز سے شروع ہوتی ہے. کیا جی؟ جو جہاں سے وہ نماز ختم کر سکتے تھے وہاں انہوں نے ختم کی. مثلا انہوں نے نماز تراویح ختم کرنی چاہیے یا تو بالکل اڑا ڈالا، یا کہتے ہیں کہ نہیں صرف 8 ہے، یوں نماز کے اندر ترمیم کرنی چاہیے، یا بالکل ایک صورت ایسی کہ 2 نمازوں کو جمع کر دو جی. حالانکہ اس حدیث کا صحیح مفہوم ان کو پورا آتا ہی نہیں ہے. اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی نماز اپنے ٹائم سے ہٹا کر نہیں پڑھی. تو بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ، یہ 2 لفظ ہوتے ہیں، ان 2 لفظوں میں بھی تمیز نہیں، اور جناب نماز کو شارٹ کر دیا، 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ کر جان چھڑا دی. لا الہ الا اللہ. اب تو میں نے سنا ایک اور یوٹیوبر ہے اور اس نے کہا کہ ساری نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ. اپنا جو موبائل ہے جی، گھر بیٹھ کر جو لائیو آنا ہے، تو کیا خیال ہے؟ پیسے تو لگتے نہیں ہیں. سب سے پہلے تختہ مشق اسلام کو بنانا ہے. اور جی نماز کے اندر ترغیب شروع کر دی، اور اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اس کے فوراً بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم. اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ کا اٹیک انہی عبادات پر آئے گا. اچھا جی، پھر تمہاری مالوں پر ان کا اٹیک چلے گا. وہ بینک کی سکیمیں، کاروبار کی سکیمیں، اسی طرح شو رومز پر چلے جائیں ان کی سکیمیں، غلہ منڈیوں میں چلے جائیں ان کی سکیمیں، ہزار قسم کے جھوٹ اور سکیمیں جاری ہیں. بندے کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم سے بازار میں اتنے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، یعنی شو روم کے یا بینکوں کے امور کے، یا یہ اجناس اور غلہ منڈیوں کی سکیمیں اور بازاروں کی سکیمیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک صبح جی بادام کھا کر بازار جانا پڑتا ہے، کیونکہ اتنی سکیمیں ہمارا دماغ ہلا ڈالتی ہیں. ان کا رد کرنے کے لیے خوب سوچنا پڑتا ہے کہاں شرارت انہوں نے رکھی ہوئی ہے. یہ اپنی شرارتیں بند کر کے رکھتے ہیں. جس طرح نماز پر اٹیک کیا، اسی طرح تمہارے مال پر اٹیک کر سکیں. جہاں نماز کو ختم کر سکتے ہیں وہ وہاں ختم کر دیں گے، اور جہاں ان کو پتہ ہے کہ 4 رکعتیں تو ختم ہو نہیں سکتی، جہاں 2 ہیں وہ تو 2 ہی کھڑی ہیں، جہاں 3 ہیں وہ تو 3 ہی کھڑی ہیں، چلو ان کو بھی خراب کر دیں، اس میں تھوڑی زیادتی کر ڈالو. کیا جی؟ کہ نماز کے اندر وہ امور جو نماز کا حصہ نہیں ہے نماز میں شامل کرا ڈالیں. اللہ اعوذ باللہ. رفع الیدین اگر نماز کا حصہ ہے تو پھر نماز کا حصہ بنانے کے لیے تو اہم سے اہم دلیل چاہیے تھی نماز کا، اس کو انٹرشپ لینے کے لیے. فلاں امام فلاں امام فلاں امام کیوں رفع الیدین کرتے تھے؟ یہی تو بتانا تھا کہ ہم رسول اللہ کی شریعت کو اپنانے کے لیے آئے، فلاں فلاں کی شریعت کو اپنانے کے لیے نہیں آئے. اگر وہ بھول گیا تو بھول سکتا ہے نا. وہ بھول امام کسی بھی امام نے اگر رفع الیدین کرتے ہوئے اس کو ہوئی ہے تو اس کی بھول بھی محدث کبیر جیسے لوگ بیان کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں رفع الیدین کا باب باندھا ہے نا جی، وہاں 2 حدیثیں لائے ہیں اور 2 حدیثوں کی سند لائے ہیں، اور اس سند کے اندر انہوں نے اس کی اصلیت بیان کر دی ہے. اس پر میں نے بلکہ اپنے ساتھیوں کو ریکارڈ کرائی ہیں آڈیوز چھوٹی چھوٹی. وہ سارے ڈاکٹریٹ خود بتا رہے ہیں امام بخاری کہ دیکھو بھولنا نہیں، تم کہیں سے بھول جاتے ہو اور اس روایت کو دیکھ کر رفع الیدین شروع کر رہے ہوتے ہو. یہاں پر فلاں کمزوری ہوئی پڑی ہے، یہاں پر فلاں کام ہوا پڑا ہے. اب وہ سمجھانے کے لیے مجھے یہاں اپنے دور حدیث کے کلاس میں تو 7 دن لگ جاتے ہیں، تو میں چھوٹے سے وقت میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. صرف یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے یہ جو چوتھا زجر کیا ہے یہود و نصارہ کا نام لے کر کہ تمہاری عبادات کو نقصان میں ڈالیں گے. اسی طرح یہ تو نماز میں نے لی ہے کیونکہ نماز 5 ٹائم ہوتی ہے، اور ہمارے 5 ٹائم ہمارے مساجد میں آج کل جھگڑا شروع ہوئے، اور یہ جھگڑا جہال کی وجہ سے ہے. اور وہ جہال ان کے ہاتھ کیوں نہ چڑھے کہ 3 قسم کے حراموں میں ملوث ہیں، یا حرام کر رہے ہیں، یا حرام کھا رہے ہیں، یا حرام پہن رہے ہیں. ابھی تو عوام مرتد ہوتی جا رہی ہے نا، اب خطرہ کرنا کہ ہمارے علماء کہیں نہ مرتد ہو جائیں، کیونکہ کہ انہوں نے ان 3 حراموں میں سے کسی ایک حرام میں ملوث ہو چکے ہیں. آپ قرآن کی حالت دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے اور کیسے پڑھایا جا رہا ہے. اللہ یاد باللہ. یہ صرف پڑھنے والوں پر ہی گلا نہیں، بہت سارے پڑھانے والوں پر بھی گلا ہے. اچانک اللہ ان سے قرآن چھین لے گا اور پھر ارتداد ان کے حصہ میں آئے گا.
در صرف کر دی جارا، در نحو محو گردی و نشناختی خدارا. صرف کے اندر ہی ساری عمر صرف ہو گئی، نحو کے اندر ہی ساری زندگی گزار بیٹھا ہے، اور کتاب اللہ سمجھنے کے لیے کہاں گیا؟ تو یوں یہ مرتد ہونے کا ان کا نمبر ہے علیہ باللہ. انہوں نے شرعی پردے نہیں کیے، حقیقتاً پردے انہوں نے نہیں کیے، بدنظری ان کی ہے، موبائل کی خلوتیں ان کی منحوس ہیں، ان کی خلوتیں منحوس ہو گئی ہیں، ان کے گھروں کے اندر ان کی نظریں منحوس ہو چکی ہیں، ان کی عبادات. اب ارتداد عوام کا تو ہو چکا ہے نا، اب نمبر کس کا ہے؟ علماء کا ہے. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ علماء سے پیار بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو مرتد ہونے سے پہلے ان پر کافر مسلط کر دیتے ہیں جو ان کا کباڑہ کر ڈالتے ہیں، پھر ان کی شہادتوں کی وجہ سے ان کی جو ہے نا کفارہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. علماء کے ساتھ ایک خاص قسم کا پیار ہے، حدیث میں ہے. ورنہ مرتد اگر جب اللہ نے کر دیا نا، اللہ نے کتے اپنے مسلط نہ کیے علماء پر، انہوں نے آ کر ان کو کاٹا چیرا پھاڑا نہیں، تو پھر یہ مرتد ہو جائیں گے. اب نمبر ان کا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. کثیر اہل کتاب یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا ڈالے. کس کے ذریعے؟ تمہاری عبادات کے ذریعے. اس لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. اور ان کی جاری کاموں کو طرف نہ دیکھنا، اپنی عبادات کو مضبوط کرنا. اے اللہ ہم اپنی عبادات کو مضبوط کیسے کریں؟ پہلے ان کے محکموں کو برباد کریں کہ انہوں نے جو لانچ کر رکھے ہیں اتنے محکمے اتنے کام، فرمائے نہیں ان کے محکموں کو تم نہیں ختم کر سکتے. وَفَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. یہ اتنے ہیں. اب مسلمانوں کی آئیڈیز ہے نا جو دین کو بیچاروں کو بچانے، سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں، دین کو بچانے کے لیے جو چند آئیڈیز آپ کے سامنے آئیں گی، جبکہ دین کو خراب کرنے کے لیے کروڑوں آئیڈیز ایکٹیو ہیں اس وقت. تو کس کو آپ خراب کرو گے؟ بس انفالو کرو اور چلو آگے چلو. میرے پاس آتے آ جاتے ہیں جی فلاں آئی ڈی سے فلاں بدماش آیا ہوا ہے، فلاں آئی ڈی سے فلاں مرتد آیا ہوا ہے، فلاں جگہ سے وہ لائیو آتے ہیں جی اس کو جواب دو، اس کو جواب دو، اس کو جواب دو. میں کہتا ہوں وہ تو ہے کروڑوں میں اور ہم ہزاروں میں بھی نہیں ہیں. تو صبح شام صرف یہی کام کرتے رہیں گے نا، پھر اپنی باتیں تو گئی، اپنا قرآن و حدیث تو گیا. اسی لیے اللہ نے مقابلے کا قانون سمجھایا کہ تم ان کو اس کھاتے میں نہ لاؤ کہ کون بھونک رہا ہے اور کون نہیں بھونک رہا. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الَّذِي يَسُبُّنِي. آگے کس طرح ہے؟ فَمَزَحِتُ سَمَّهُ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. کتا اگر بھونک رہا ہو تو اس کے قریب سے آپ گزر جائیں، اس کے ساتھ بحث کے لیے تو نہ بیٹھ جائیں بھائی ہاں بھائی آپ کیوں بھونکے؟ بھائی وہ تو تھا جو کتا، اگر وہ نہ بھونکتا تو وہ کیا آپ کو حلوہ کھلاتا؟ تو اس لیے اس کے ساتھ بحث نہیں بنتی. اس کے بارے میں فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. حتیٰ کہ اللہ خود اس کے ساتھ نپٹے گا. تو ان اللہ علی کل شیء. تم نے کیا کرنا ہے اگر ان کا مقابلہ نہیں کرنا؟ تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ. اچھا ایک جملہ آپ کے خلاف، اپنے خلاف بول دوں، ایک جملہ اپنے خلاف بول دوں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. ٹھیک، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے علماء بیچارے آنکھیں ان کی بہہ پڑتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں، یہ اپنے عوام کو گمراہ ہوتا دیکھتے ہیں نا، کیونکہ ان کی آواز اتنی پاورفل نہیں ہوتی جتنی یوٹیوبرز کی آواز پاورفل ہوتی ہے. کیوں جی؟ وہ لچھے دار چیزیں بھی ان کے پاس بہت ساری ہوتی ہیں نا. بہت کچھ آپ نے دکھا کر تو کچھ ان کو دین پر نہیں لا سکتے نا، جو کچھ وہ دکھا کر ان کو دین سے دور کر سکتے ہیں. تو بیچارے ائمہ رو رہے ہوتے ہیں، علماء خطباء یہ دین کے اگوان بیچارے رو پڑتے ہیں کہ یار بڑا دل دکھی ہوتا ہے. کبھی کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھی سوچ کر، اگرچہ ان کے ان افکار اور خیالات کا اجر ان کو اللہ دے گا، لیکن میں ان سے بھی ایک جملہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک دفعہ ذرا خود سوچیں کہ دور حدیث آپ نے کیسے پڑھا تھا. کیا آپ نے محنتوں سے پڑھا تھا یا آپ نے وقت گزاری پوری کی تھی؟ اپنے زمانے طالب علم کو یاد کریں، اسی طرح استاد روتے تھے اور آپ ہنستے تھے. آج تمہارے مقتدی رلا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو. یہ رونے کا ٹائم نہیں ہے، اب مقابلے کا ٹائم ہے. کھڑے ہو اور مقابلہ کرو.
اگر تو تمہیں آتا ہے، اگر کچھ نہیں آتا تو ریواز ہو جاؤ، ایک دفعہ پھر ان مباحث کو یاد کرو، ایک دفعہ پھر جو استادوں نے خون پسینہ صرف کر کے لائے. میں اب جتنا بھی آپ کو پڑھا چکا ہوں نا، یہ اتنی آیتیں ہو چکی ہیں، تقریباً 110 آیتوں کے قریب ہو چکا ہوں. اس کے اندر میں نے ایتھیسٹ یعنی جو دہری جو کتاب اللہ کے عنوان پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، میں انہیں ان کے سینکڑوں سوالوں کے جواب دیے اور ساتھ ساتھ میں کچھ لفاظی بھی کرتا رہا. یہ ہر استاد بیچارہ کرتا ہوگا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے، ہم تو اس درجے کے ہیں بھی نہیں نا. ہر استاد نے محنت کی تھی. اب رونے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، مقابلے کا ٹائم ہے جی. آپ کے رونے پر اجر ملے گا، آپ کو آپ کے آنسو بہانے پر اجر ملے گا، لیکن ابھی رونے کا ٹائم تو نہیں تھا نا. رونا مصلے پر جا کر، رونا تہجد کے وقت وہاں جا کر. یہاں تو مقابلہ کرو نا. وہ آئے ہیں آپ کے سامنے استدلال کرنے کے لیے، اور آپ ہیں کہ سوچ رہے ہیں تو ہم نے تو صرف وظیفہ خوری کی تھی، ہمیں تو جواب آتا نہیں ہے، اب کیا کریں. فلاں سے جواب مانگے کہ فلاں سے وہ فون نہیں اٹھاتا، اس سے جواب مانگنے کی کوشش کی جو اس نے ہمارے میسج کا رپلائی نہیں کیا. وہ بیچارہ ایک ہے کہاں مرے ہیں جی. اس کو جو اتنا خراب اس نے سونا بھی ہے، اس کو بھی تو پاگل بناؤ گے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے جی ہمارے استاد ہم بیمار بھی تو ہو سکتے ہیں. کبھی ان سے آپ پوچھنے جائیں گے تو وہ پہلے اپنے مدارس میں پڑھا کر پھر آپ مہمان بن کر گئے، پھر آپ نے 3 دن ان کا ساتھ کھایا، پھر وہ آپ کو پھر پڑھائیں دوبارہ. وہ بیچارے بیمار بھی تو ہو سکتے ہیں. ایک طالب علم نہیں اٹھا، تیسرے علاقے کا طالب علم پھر آگے نہیں، ہمارے علاقے میں بھی یہ مسئلہ بنا، استاد یہ مناظرہ کرا. تو استاد کہو بھائی اس نے میرا بیڑا غرق کیا 3 دن ہے جی. مجھے اٹھنے کا، میرے بھی شادی بیاہ، بیوی بچے، حقوق بہت سارے. اب آؤ تیرے علاقے میں مناظرہ کرنے کے لیے. آ جا بھائی، تو کس بات کی مولی ہے؟ تو نے کیوں پڑھا تھا؟ چلو جی اس علاقے میں آ رہا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے. دوسرے علاقے کا اسٹوڈنٹ آئے بیٹھا تھا، استاد جی آؤ جی سارے علاقے مناظرہ کیوں جی چیلنج ہو رہا ہے. تو وہاں استاد پہنچ نہیں سکا اور وہاں پوسٹر شائع ہو گیا، بھاگ گیا. انا للہ و ہم کہتے ہو خدا کے بندو، تمہارے پاؤں پر صرف استادوں نے ٹوپیاں نہیں رکھی تھی، تمہارے پاؤں پر صرف پگڑیاں اتار کر نہیں رکھی تھی، باقی منتیں بہت کی تھی. پڑھ لو خدا کے بندو، پڑھ لو. نہیں سمجھے؟ صرف پڑھنے کے ٹائم پڑھ لو بس، کھیلنے کے ٹائم نہ پڑھنا بس. یہ بھی ٹھیک ہے. تو چھوٹا سا میں نے کہا جملہ ریکارڈ کا حصہ بنا دوں کہ غلطیاں ہماری بھی ہیں. لوگ اگر مرتد ہو رہے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب جب ان پر آئے تو ہمارے اماموں اور پیشواؤں پر اللہ کا عذاب نہ آیا ہوا ہو کہ انہوں نے بھی تو دین کے ساتھ اسی طرح زیادتی کی تھی جس طرح وہ ہیں جنہوں نے دین کے ساتھ زیادتی کی ہے. ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اگر لگ رہا ہے ڈر تو امید ہے کہ آپ پڑھیں گے. اگر ڈر نہیں لگ رہا تو پھر پہلے کہ نہیں لگاتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو بھی نیکیاں کرو گے ہر نیکی پر یہود و نصارہ کا حملہ ہوگا. خیال سے رہنا، اپنی نیکیوں پر یہود و نصارہ کا حملہ داخل نہ کرنا. یہود و نصارہ کیوں حملہ کریں گے جی؟ اگلا قول باطل آیا، قول باطل نمبر 5. کیوں جی؟ ان کا تو دعویٰ ہے کہ جنتی ہمارے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اس قول باطل کی تردید انشاءاللہ پھر کریں گے. ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں کہ یہ زجر نمبر 4 تھا، اور زجر نمبر 4 کس پر ہے جی؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور زجر نمبر 3 کون سا تھا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پر زجر کون سا آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اور یہ جو پچھلی آیتیں تھی نا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اور اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. یہ زجر نمبر 2 تھا، ایک سمجھداروں سے شروع ہوا تھا. سمجھا جی؟ اس کو میں نے زجر نمبر 3 کا اگر فکرہ کہہ دیا ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ زجر نمبر 2 ہے. بے سمجھداروں سے لے کر یہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی. لفظ اشترا جو ہے نا، اسی کی شرح چونکہ زجر نمبر 2 میں بار بار لفظ اشترا ہے، بار بار لفظ اشترا آئے گا، کیونکہ شرح جو اسی کی ہو رہی ہے. اور یہ انداز آپ کو لکھا ہوا ملنے والا نہیں ہے، تو آپ کی محنت کر رہا ہوں. جن کی میں نے ٹولیاں بنائی تھی وہ بھی، اور جن کی نہیں بنائی تھی ٹولیاں
وہ بھی آپس میں تکرار پورا کریں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ.